سوال کے لیے اوپن ہے فورم. میاں صاحب, کیسر بھائی, مفتی صاحب. جی, مولانا کی تحصیلات وہ مولانا اسحاق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے بیشتر علوم پڑھے اور ان کے بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ رہے, اور میرا خیال ہے 17-18 برس رہے دلی میں. اور دیگر اساتذہ تھے, وہ ان کا نظام یہ تھا مولانا اسحاق رامپوری صاحب کا کہ وہ اپنے گھر میں رکھتے تھے کچھ منتخب طالب علموں کو, اور پھر ان کے اپنے اپنے میلان کے مطابق منتہی اساتذہ سے, کامل اساتذہ سے انہیں پڑھانے لے جاتے تھے. مطلب ان اساتذہ کو جیسے ٹیوٹر بناتے تھے ان کا, اور پھر اس پہ آخری نظر خود ڈالتے تھے کہ کیا سیکھ کے آئے ہو. تو مولانا کے اساتذہ کئی تھے, لیکن استاذ اصلی جو تھے وہ مولانا اسحاق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور مولانا ان سے ایسا عشق کرتے تھے کہ ایک واقعہ میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا اسحاق صاحب کا مولانا بہت ہی والہانہ انداز میں ذکر فرما رہے تھے, میرے استاد اس طرح کہتے. تو ایک صاحب نے جب مولانا تھوڑا پان وغیرہ کھانے کے لیے روکے تو انہوں نے کہا, ارے مولانا آپ کے والد بھی تو عالم تھے, آپ ان کا بھی کچھ ذکر کیجئے. تو ایک دم ناراض ہو گئے, کہنے میں اپنے استاد کا ذکر کر رہا ہوں اور تم ادھر ادھر کے آدمیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہو. تو مولانا کی شادی بھی مولانا اسحاق صاحب نے کروائی تھی. نہیں, تصنیف اگر ان کی 3-4 رسائل ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ ہاتھ سے لکھے تھے. مسئلہ ختم نبوت پر, انکار حدیث پہ اور جبر و قدر پہ, یہ مولانا نے لکھے ہیں. لیکن ان کے کام کا 95% سے زیادہ حصہ بولا ہوا ہے, وہ لوگوں نے بعد میں ٹرانسکرائب کیا ہے, وہ ان کے دروس ہیں. تو ان کے درس ہوتے تھے تقریباً روز ہی, کہیں حکیم سعید صاحب کے ہاں, وہ فضل صاحب کے ہاں, ABA حلیم صاحب تھے وہ کراچی یونیورسٹی میں. وہ چھپے ہوئے, جی ہاں چھپ چکے تھے. اب دوبارہ چھاپ رہے ہیں جوہر صاحب صادق آباد سے, تو وہ چھپ کے نایاب ہو چکے ہیں. وہ شوکت علی دہلوی صاحب ایک مولانا کے معتقد تھے, انہوں نے چھاپ کے مفت تقسیم کیے تھے وہ جلدیں, مقالات ایوبی اور تفسیرات ایوبی کے عنوان سے. وہ اب ختم ہو گئے سب. اب یہ جوہر صاحب نے ہمت کی ہے, وہ ان کو اچھے فارمیٹ میں لا کے چھاپیں گے انشاءاللہ. مولانا کس سلسلہ تصوف سے؟ ہاں, مولانا کا یہ تھا, 1-2 باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مولانا سے کسی نے پوچھا کہ ارے اچھا مولانا کا درس معقولات پہ ہوتا تھا, اس میں بھی لوگ روتے تھے. درس بالکل فلسفیانہ ہے لیکن اس میں روتے تھے, اور درس ختم ہوتا تھا آئیے اب اپنے اللہ کی ثنا کریں, اور ربنا آتنا پڑھ کے درس ختم کرتے تھے. تو وہ جب کہتے تھے آئیے اپنے رب کی ثنا کریں, تو بعض لوگوں کی ہچکی بن جاتی تھی, تو رونے بیچ میں بھی روتے تھے لوگ, مطلب جو سمجھتے تھے. تو مطلب مولانا کی بات جو ہے نا, وہ ذہن کے لیے روشنی اور دل کے لیے حرارت, یہ دونوں جیسے لازمی تھی ان کی ہر بات میں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کے شیخ کون تھے, یعنی آپ کے پیر صاحب کون تھے؟ تو مولانا نے بہت جھڑک کے جواب دیا کہ ظاہر ہے میرے استاد. مولانا تو مولانا کا کسی سلسلے سے تعلق نہیں تھا, بلکہ وہ پیری مریدی کو کی ان کے زمانے میں جو صورتیں تھیں اس کو برا سمجھتے تھے. اور بلکہ ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں, چھوٹا سا واقعہ
تو مولانا جہاں رہتے تھے وہ غریبوں کا محلہ تھا، اور ٹی بنتی تھی. آپ سڑک چلتے چلے آئیں 1-2 فرلانگ تو ایک ٹی بن جاتی تھی، تو دائیں ہاتھ پہ ایک گلی تھی اور بائیں ہاتھ پہ ایک گلی. تو مولانا جو ہے وہ مولانا بائیں ہاتھ کی گلی میں رہتے تھے، وہاں سب غریب غربا یہ وہ، اور ادھر جو 25 گھروں کی گلی تھی 80 گز کے کوارٹرز تھے. تو وہ ساری گلی ایک پیر صاحب نے خرید لی تھی، وہ 25 کوارٹرز، اور اس میں خانقاہ اور اپنا گھر بنوایا تھا بڑا، اور بہت سیمنٹڈ گلی تھی. ان کی گلی بیچاری کچی تھی. تو ایک دن مولانا نکلے اپنے گھر سے، تو ایک چوراہا تراہا سا بنتا تھا، تو وہاں دکانیں وکانیں تھیں. تو وہ پیر صاحب جو مولانا سے عمر میں 20-30 برس چھوٹے ہوں گے، وہ جبہ قبہ پہن کے اور 25-30 ان کے مرید، اور بہت جیسے نفیس حلیہ اور بہت وہ باروب انداز میں وہ نکلے. مولانا ہمارے وہ ہوائی چپل پہنے، وہ پان کا نشان، کرتے شکنے پڑی ہوئی اس طرح سے، اور جالی والی ٹوپی. تو وہ نکلے تو مولانا کی آواز بہت بلند تھی، قدرتی طور پہ بلند. سرگوشی بھی کریں گے تو اس کمرے تک آواز جائے گی. تو مولانا نے پیر صاحب کو اپنی اس بلند آواز کو مزید بلند کر کے سلام کیا. اب وہ دکان والے بھی سب اس کے. تو پیر صاحب نے باضابطہ اپنے مریدوں کو دیکھا کس سے سلام کروا لیا، اور انہوں نے جواب بہت سرپرستانہ انداز میں یوں کر کے دیا کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو مولانا میں ایک شرارت سی بھی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک شرارت آتی تھی جو قریب آدمی سمجھ جاتے تھے، ورنہ آنکھیں مسکرانے لگتی تھیں. مولانا کی آنکھیں اس وقت مسکرا رہی تھیں. تو مولانا نے ان سے کہا کہ ارے حضرت، آپ کی بدولت ہم پر ایک غیبی راز منکشف ہو گیا. اب واضح تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس نظر سے انہوں نے اپنے مریدوں کو دیکھا کہ سب نے سن لیا نا. انہوں نے ویسی جیسے ایک آرائشی انکسار ہوتا ہے نا، تو اس میں کہ ارے جناب آپ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ کیا راز منکشف ہو گیا. اگر انکسار ہو تو راز ہی نہ پوچھیں کہ کیا منکشف ہو گیا. تو مولانا نے کہا کہ اللہ نے آپ کی برکت سے اس دنیا میں ہی مجھے دکھا دیا کہ یہ جہنمیوں کا راستہ ہے، وہ جنتیوں کا راستہ ہے. تو اپنی گلی کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ جنتیوں کا راستہ ہے، اور ان کی گلی کی طرف کہ جہنمیوں کا راستہ ہے. وہ ایک شور مچ گیا. اب میں ایک دم الگ ہو گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں میں ان کے ساتھ ہوں. وہ ایک عجیب ہنگامہ سا ہو گیا نا. تو پھر خیر چلے گئے وہ بیچارے. تو اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا کو بہت محبت تھی. یہ ان کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن وہ ملتے تھے، ہفتے میں ایک دن یہ ان کے دارالعلوم جاتے تھے جو بہت دور تھا. تو ایک مرتبہ ہم لوگ گئے. مولانا کیونکہ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، تو کوئی خادم ہوتا تھا تو اکثر میں ہی ہو جاتا تھا. تو وہاں گئے تو نماز مغرب کی مسجد میں ان کے مدرسے کی، تو ظاہر ہو پوری سینکڑوں لوگ مدرسے کی مسجد. تو وہ امام صاحب کوئی شاگرد تھے مفتی صاحب کے، کیا جوان آدمی تھے، انہوں نے نماز بہت لمبی کر دی. مغرب کی نماز تھی، وہ خاصی لمبی ہو گئی. اور یہ مجھے یاد ہے کہ 21 مرتبہ تو تسبیح میں نے پڑھی ہے رکوع میں. اب ہم تو کبھی کبھی پھنسنے والے تھے نماز میں، وہ ایک عجیب وہ ہو گیا. تو جب انہوں نے اللہ اللہ کر کے سلام پھیرا نا، اب دیکھیں سین یہ کہ امام صاحب یہ پیچھے، مفتی صاحب یہ مولانا، دونوں عین پیچھے. تو مولانا نے اسی گرجدار آواز میں جو گونج کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئی، کہا کہ میاں مولوی صاحب
سجدہ بھی ہماری طرف منہ کر کے کر لیتے وہ ایک ہاکار بچی. تو میں نے بڑا شکر تھا کہ میں تو کچھ 10ویں 12ویں صف میں تھا. تو لیکن اضطراری طور پہ میں نے گردن یوں کر لی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے. وہ ایک عجیب وہاں ہنگامہ مچ گیا. وہ مفتی صاحب نے پھر ڈانٹا ان امام صاحب کو کہ یہ کیا آپ نے حرکت کی, نماز اتنی لمبی پڑھاتے ہیں. بہت بہت بولڈ آدمی, جو بات ہے وہ کہہ دیتے. ایک بہت مشہور عالم تشریف لائے, ان کا نام میں نہیں لے رہا, تکریم میں بہت مشہور, ان کا تحریک پاکستان میں بھی حصہ تھا ان عالم صاحب کا. وہ آئے تو ترے والی پگڑی اور خوب بنے سنورے اور بالکل کلف والے کپڑے, اور بہت زیادہ مولانا کے سے ملنے تشریف لائے. مولانا سے بھی کوئی 5-7 برس بڑے تھے. مولانا نے بڑی آؤ بھگت کی. ذرا دیر بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مولانا وہ فلاں مسئلہ میں بھول گیا, لیکن کوئی بڑا علمی مسئلہ تھا, کہ مولانا اس میں آپ کا کیا موقف ہے. تو مولانا نے ٹانگ ایسے صوفے پہ کرسی پہ تو ٹانگ اوپر کر لی. وہ کہا کہ جناب آپ کا تحریک پاکستان میں کردار ہوگا, علم سے آپ کا کیا تعلق. بہت زیادہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت صاحب, آج کل کچھ غیر مسلموں میں بھی صوفیزم کی تحریکیں جو ہیں بڑا زور پکڑ رہی ہیں, چونکہ انٹرنیٹ نے اب ہمیں بڑا ایزی کر دیا ہے کہ آپ اپنی گفتگو جو کسی بھی لیول کی ہے آپ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. وہ پرابلم نہیں نہ رہ گئی ہے کمیونیکیشن, وہ پھیل بھی رہا ہے. ان کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے, لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر کئی مسلمان بچے بھی, وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا تصوف جو ہے وہ کرسی کیا ہے, مسلم کے پاس بھی ہو سکتا ہے, اٹس اے ٹریڈیشن, یا یہ کوئی سینہ بسینہ چیز ہے, یا کوئی, اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. وہ آیا وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ تصوف اگر احوال کا مجموعہ ہے تو اس میں مسلم غیر مسلم دونوں میں ہو سکتا ہے, اور تصوف اپنے معارف کا مجموعہ ہے تو بھی کچھ غیر یا کسی دوسری دینی روایت والوں میں اشتراک ہو سکتا ہے. اور تصوف اگر اپنے مقاصد پر فوکسڈ ہے تو غیر مسلم میں نہیں ہو سکتا. یہ 3 سطحیں. تصوف کے کچھ جیسے احوال ہیں, طبعی یا ذہنی احوال, وہ آدمی کی طبیعت اور ذہن کی مناسبت سے اس میں ہو سکتے ہیں. اور تصوف کے کچھ معارف اور حقائق ہیں, تو وہ اس طرح کا ذہن رکھنے والے لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے میں ہو سکتے ہیں. لیکن تصوف کے مقاصد ہیں, اس مقاصد میں یہ کہ وصول اللہ بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غیر مسلم میں نہیں ہوتا. کیونکہ مقصود اصلی اگر وہ شان تنزیہ کا ہے تو اس کا برزخ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا وہ مقصود منزہ رکھتا ہے. تو برزخ واحد شان تنزیہ رکھنے والے مقصود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان معنوں میں یہ. اچھا, یہ موجودہ تصوف کی جو روایات ہیں عملاً ہمارے ارد گرد مختلف مکاتب بھی ہیں اور عملی صورتیں بھی ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کتنا اتفاق کرتے ہیں, اور اگر اختلاف ہے تو کیوں ہے, آپ کا تبصرہ کیا ہے ایک عام آدمی کی رہنمائی کے لیے؟ تصوف کے ساتھ ایک خوش قسمتی ہے کہ اس کی اصل محفوظ ہے, مطلب اس کا سبسٹنس محفوظ ہے, اس کا آئیڈیا محفوظ ہے. اور ایک ظلم ہوا ہے کہ اس کی موجودہ مینیفیسٹیشنز فاسد ہیں. اصل ثابت, مینیفیسٹیشنز فاسد.
تمام یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ بڑی گہری بات کی۔ تصوف کو بہت زیادہ نقصان پیری مریدی نے پہنچایا ہے۔ پیری مریدی میں نفس میں پابندی کی قدر آزادی کے تجربے سے ہوتی ہے۔ آپ نے آزادی چکھی ہی نہیں تو آپ پابندی کی کیا قدر کریں گے؟ تو پیری مریدی نفس کی بیسک آزادی کو مار دیتی ہے، موجودہ زمانے کی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے ہی ہے۔ یعنی اگر تصوف کے مقاصد کے حصول کے لیے آج کوئی شخص اس راستے پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے کیا لائے عمل یا ہونا چاہیے؟ ہاں، بہت آسان سا ہے۔ نماز میں احسان کی کوشش کرے، اخلاق میں کمال کا حصول اپنا مقصد بنائے، اور ذکر سے دل کو تاثر لینے کے لائق بنائے، انشاءاللہ۔ حضرت ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ نے اپنے جو بیان فرمایا اس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تیقن اور تشکیک کے جو سفر ہے، تو آج کل یہ ایک مدارس میں، کالج یونیورسٹی میں ایک وہ بطور اس کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تھے، ان کے ایک سفر قطعیت سے تشکیک کی طرف اور تشکیک سے پھر قطعیت کی طرف ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ اگر اس کو ہم بطور پیٹرن کے اور بطور اصول و ضابطے کے اٹھائے اور ہم اسی طریقے سے طالب علموں کو ان مراحل سے گزارے تو ہمارے لیے بہت سارے غزالی، بہت سارے ڈیکارڈ پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہیں، غزالی کے سلسلے میں یہ بات غلط ہے۔ جی، وہاں تشکیک کے معنی لوگ ان سے منسوب کر رہے ہیں۔ وہ تشکیک اصل میں تشکیک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر ایک پہلو سے دوسری اصطلاح ہے۔ تشکیک کا مطلب ہوتا ہے اصل اور اس کے اطلاقات میں تفاوت کو دریافت کرنا، جس طرح منطق میں ہوتی نا کلی مشکک، تو ایک وہ بھی غزالی کے سلسلے میں وہ تشکیک اور یہ تشکیک جیسے ملا دی گئی ہے۔ اور دوسرے ہی کہ مروج معنی میں، معروف معنی میں غزالی کبھی تشکیک کا شکار نہیں ہوئے۔ تشکیک کہتے ہیں انکار کی جانب میلان پیدا ہو جانا، انکار کے عقلی جبر کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جانا، اس کو تشکیک کہتے ہیں۔ تشکیک کہتے ہیں کہ انکار قطعی نہیں ہے، اقرار کا قطعی نہ ہونا ثابت ہو چکا ہے، انکار کا قطعی ہونا ابھی ثابت نہیں ہوا فی الحال، بس یہ حالت تشکیک ہے۔ تو ان معنوں میں غزالی کا نہیں، غزالی کا دوسرا سفر ہے، اور اس سفر کا سب سے آتھینٹک بیان خود غزالی نے کر دیا المنقذ وغیرہ میں۔ تو وہ نہیں، وہ تشکیک ہے میتھڈ میں۔ غزالی میتھڈ میں تشکیک کا شکار ہوئے تھے، اور اس تشکیک نے انہیں تحقیق کی طرف ابھارا تھا، انکار کی طرف نہیں کھینچا تھا۔ نہیں، شکوک و شبہات میتھڈ میں تھے کہ علماء کا منہاج جو ہے وہ ایمانیات کے ساتھ مناسبت کیوں نہیں رکھتا۔ ان کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ علم کا مطلب ہے اللہ کی کم از کم ذہنی حضوری ڈیولپ کر لینا، تو نظام تعلیم ایسا تھا نہیں۔ اور پھر یہ کہ علماء کے تمام دلائل جو ربوبیت اور الوہیت پہ تھے، وہ ان کی فلسفیانہ ساخت، ان کے ذہن کی فلسفیانہ ساخت کی وجہ سے پریشان کن ہو گئے تھے، وہ تسکین نہیں کر رہے تھے ان کی۔ تو وہ اپنے ایمان کو جیسے عین الیقین کے مرتبے پر پہنچانے کی مہم پہ نکلے ہوئے تھے
اس یقین کے ساتھ کہ ایمان عین الیقین بن سکتا ہے. اور یہ دریا بادی صاحب اور ہاں یہ تو الہاد سے آئے ہیں نا، تشکیک سے نہیں. جی الہاد سے. فلسفہ ویسے جی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، وہ معاف کیجیے گا، شریعت بھی نہیں پہنچا سکتی، طریقت بھی نہیں پہنچا سکتی. وہ نہ وہاں تک پہنچانے کا اللہ نے خود کوئی ذمہ لیا ہے، نہ کوئی راستہ بتایا. اس کے حقائق اور اس کی حکمتیں دوسری ہیں، وہ اس میں لمبا وقت لگ جائے گا، وہ اللہ نے چاہت کسی اور بن. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی ذات کو حصول کے دائرے سے بلند رکھا ہوا ہے. یہ اس کی رحمت ہے واہ